السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کر لو۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق کے احترام ساتھیوں، اللہ مالک الملک کا فضل و کرم ہے کہ اس خالق نے میرے اور آپ کے لیے اسلام کو آسان بناتے ہوئے جہاں فرائض کا پابند کیا ہے وہاں نوافل کا بہت بڑا دروازہ بھی ہمارے لیے کھول دیا ہے۔ جہاں فرضی عبادات میرے آپ کے لیے کرنی ضروری ہیں وہاں نفلی عبادتوں کا بھی ایک انبار اور نفلی عبادتوں کا بھی ایک بہت بڑا ذخیرہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اور اپنے نبی کی زبانی شریعت قرار دیا ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ فرائض کی پابندی کے ساتھ اپنے اللہ ذوالجلال کا قرب حاصل کریں اور اپنے اللہ کی محبت اور پیار کو سمیٹیں تو ہمارے لیے فرائض میں اور واجبات میں مکمل اہتمام کے بعد پھر نوافل کا پورا اہتمام بھی ہمارے لیے اس منزل اور اس مرتبے کو آسان کر دیتا ہے۔ دیکھیں، مجھے اور آپ کو زندگی کی عارضی سانسوں کو قیمتی سمجھنا چاہیے، اس کو غنیمت جاننا چاہیے۔ یہ صحت، جان اور جوانی جو آج میرے پاس موجود ہے شاید کل آہستہ آہستہ سب کو ڈھلتا جائے گا، نہ یہ جوانی رہے گی، نہ یہ ہمت رہے گی، نہ یہ فرصت رہے گی، نہ یہ طاقت رہے گی۔ اعضاء جن کو آج آپ اپنے اللہ کی بندگی میں بڑی سہولت کے ساتھ گھنٹوں لگا سکتے ہیں شاید کل میں یہ ہمت موجود نہ ہو، کل یہ ٹانگ مجھے کھڑا نہ کر سکے، یہ زبان توتلی ہو جائے اور تھتلانا شروع کر دے، یہ آنکھ اور نگاہ اور نظر کمزور ہونا شروع ہو جائے، تو اس سے پہلے مجھے اور آپ کو ان اعضاء کو اپنے مالک کی بندگی میں لگانے کی پوری فکر کرنی چاہیے اور پوری توجہ کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے فرضی نماز کے ساتھ نفلی نماز کا بھی ایک دروازہ کھلا رکھا، فرضی روزے کے ساتھ نفلی روزے بھی، فرضی ذکر کے ساتھ نفلی ذکر بھی، قرآن کی تلاوت بھی، فرضی حج کے ساتھ نفلی حج بھی، فرضی عمرے کے ساتھ نفلی عمرہ بھی، اور بہت ساری ایسی اطاعات جو قلبی بھی ہیں، فعلی بھی ہیں، جہری بھی ہیں، سری بھی ہیں، زبانی بھی ہیں، بدنی بھی ہیں، مالی بھی ہیں۔ جہاں زکوٰۃ کو فرض کیا وہاں نفلی صدقہ و خیرات کا بھی ایک دروازہ میرے اور آپ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ کوئی شخص اگر چاہتا ہے کہ وہ نفلی طور پہ اپنے مالک کے نام پہ خرچ کرے تو اللہ ذوالجلال روزانہ کے اعتبار سے اس کے اس عمل کے اوپر ثواب دینے کو اور اس کے مال کو بڑھانے کے لیے مالک الملک تیار ہے اپنے بندے کے خزانے کو، نیکیوں کے صندوق کو بھرنے کے لیے۔ کیا فائدہ ہوگا نفلی عبادات کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو ہمیں پتہ چلتا ہے بعض اوقات ان نفلی عبادات کی وجہ سے، خواہ وہ نفلی نمازیں ہوں،
خواہ وہ نفلی روزے ہوں، خواہ وہ نفلی صدقہ ہو، خواہ وہ نفلی حج اور عمرہ ہو، کل قیامت کے دن جب فرضی اعمال کا اور فرضی عبادات کا محاسبہ کیا جائے گا اور ان میں کوئی کمی باقی رہے گی تو مالک الملک ان نفلی عبادتوں کی وجہ سے اس کمی کو پورا کر دیں گے۔ صحیح حدیث ہے جس کو اوریس بن قبیصہ روایت کرتے ہیں کہ قدمت المدینہ تھا، میں مدینہ آیا ایک مرتبہ، اور بعض غور سے سننا، فقلت اللہم یسر لی جلیسا صالحا، جب مدینہ منورہ آیا تو میں نے اللہ سے ایک دعا کی کہ یا رب مجھے کوئی اچھا ساتھی مہیا کر دینا، کوئی اچھا دوست ملا دینا، کوئی ایسا ساتھی مجھے ملا دینا جو نیک ہو۔ یہ نیک لوگوں کی تمنا ہوا کرتی تھی۔ مدینہ منورہ تشریف لائے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مجھے یا اللہ مدینہ میں کسی اچھے بندے سے ملاقات کروا دینا، اللہم یسر لی جلیسا صالحا۔ قال فجلست الی ابی ہریرہ، جب مدینہ پہنچا تو مجھے حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا۔ فقلت انی سألت اللہ ان یرزقنی جلیسا صالحا، میں نے اپنے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے مدینہ آنے کے بعد کسی اچھے بندے سے ملوا دینا، اور مالک الملک نے میری وہ دعا قبول کی ہے اور آپ سے ملاقات کروا دی ہے۔ اب ملاقات کرنے کے بعد ان لوگوں کے سوچ اور فکر دیکھیے اور ان کی تمنا دیکھیے، فرمانے لگے اللہ نے مجھے حضرت ابو ہریرہ تو ملا دیا، میری دعا کو قبول کیا۔ فقلت فحدثنی بحدیث سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرا سوال یہ ہے کہ مجھے ایسی حدیث سنائیے جو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ یہ تھی ان لوگوں کی کوشش، جب ملتے تھے اور نیک بندوں سے ملنے کی تمنا کرتے، اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے نیک لوگوں کی مجلس کو اختیار کرنا جو ہے نا وہ اللہ سے دعا کر کے لیتے تھے۔ اور پھر ملنے کے بعد ان کی مجالس میں کیا ہوتا تھا، مجھے اللہ کے رسول کی حدیث سنا دیجئے، مجھے نبی کریم کا فرمان سنا دیجئے، مجھے حبیب کبریا کے زبان سے نکلی ہوئی بات، مجھے وہ حدیث سنائیے جو تُو نے نبی کریم سے خود سنی ہے۔ تڑپ تھی علم کے اصول کی، دل میں شدت کی محبت تھی حدیث رسول کو سیکھنے کی۔ اور آج ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم نے امتیوں کی باتوں پہ اس قدر اپنے آپ کو جھکا لیا ہے کہ اب ہماری جہالت کا عالم یہ ہے کہ اب حدیث پڑھنے کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بندہ گمراہ ہو جائے گا، بخاری پڑھنے سے بندہ گمراہ ہو جائے گا۔ عنیزہ میں ایک ساتھی کو ہم نے بخاری پکڑا دی، اس کے بعد کچھ لوگ ملنے کے لیے جو گلیوں میں نکلتے ہیں اور گھروں میں جا کے چکر لگاتے ہیں، جب اس کو ملنے کے لیے گئے تھے اس کی الماری میں صحیح بخاری پڑھی ہے، کہتے یہ کتاب تو کیوں پڑھتا ہے؟ کہتے اس لیے پڑھتا ہوں کہ نبی کریم کی حدیث ہے۔ کہتے اس طرح حدیث پڑھنے تو بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ سچا واقعہ ہے عنیزہ کا۔ اور ایک طرف وہ خوش نصیب لوگ تھے جن کی گفتگو کا آغاز بھی حدیث رسول سے ہوا کرتا تھا، حدثنی بحدیث سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسی حدیث سنائیے جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی۔ لعل اللہ ان ینفعنی بہ، شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس حدیث کے ذریعے نفع عطا کر دے۔ اور یاد رکھے اس وقت لوگوں کے علم کے اصول کا مقصد یہ ہوا کرتا تھا کہ اللہ اس کے ذریعے نفع عطا کرتا ہے اور اللہ بندے کے لیے فیض مند بناتا ہے۔ فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، آپ نے فرمایا ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ من عملہ صلاۃ، سب سے پہلی چیز جس کا قیامت کے دن بندے سے حساب کتاب لیا جائے گا وہ نماز ہے، اور فإن صلحت فقد افلح وانجح، اگر وہ نماز درست نکلی، نماز کا معاملہ ٹھیک نکلا، نماز کا پابند نکلا، فقد افلح وانجح، وہ شخص فلاح بھی پا گیا اور کامیاب بھی ہو گیا۔ اور فرمایا وإن فسدت فقد خاب وخسر، اگر نماز کا معاملہ اس کا برباد ہو گیا اور خراب ہو گیا، اس کی نماز ہی پوری نہیں نکلی، فقد خاب وخسر، وہ شخص نقصان اٹھا گیا اور خسارہ پا گیا، گھاٹے سے دوچار ہو گیا۔ فإن انتقص من فریضتہ شیء، اور اگر اس کے فرضی نماز میں کچھ کمی محسوس ہوگی اور کچھ کم ہوگا، قال رب، تو رب ذوالجلال فرمائیں گے یہ اللہ کی رحمت ہے اپنے بندوں پہ، یہ اللہ کی عنایت اپنے بندوں پہ جس نے فرض کے بعد نوافل کا بھی موقع مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے۔ مالک الملک اپنے بندوں پہ اس میدان کے اندر بھی، میدان محشر کے اندر بھی رحم کھائے گا۔ فقال رب، اللہ کہیں گے انظروا هل لعبدی من تطوع، دیکھو کیا اس میرے بندے کے پاس کوئی نفلی عبادت بھی ہے؟ هل لعبدی
اللہ تعالیٰ اس مقام پہ بھی اپنے میرے بندے کے پاس، اللہ کو کتنی محبت ہے اپنے بندوں کے ساتھ. حل عبدی من تطوع، کیا میرے بندے کے پاس کوئی نفلی عبادت بھی ہے؟ فیکمل بہا من تقص من الفریضۃ، اس نفلی عبادت کے ذریعے فریضے کے اندر جو کمی واقع ہوگی مالک الملک اس کو پورا کرنے کا حکم دے دیں گے. اور فرمایا اللہ کے نبی نے ثم یکون سائر عملہ علی ذلک، پھر اس کے باقی اعمال بھی اسی طرز پہ اور اسی طریقے پہ ہوں گے. باقی فرائض بھی جب اس میں کمی نظر آئے گی تو اس کمی کو نوافل کے ساتھ پورا کیا جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نفلی عبادات کا وہ اہتمام کرتے تھے. میری آپ کی امی حضرت عائشہ روایت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کرتے تو آپ کے پاؤں مبارک پہ ورم آ جاتا تھا، تتفتر قدماہ، آپ کے پاؤں سوٹ جاتے تھے. فقالت عائشہ لما تصنع یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ وقد غفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے پچھلے اور پہلے گناہ معاف کر دیے ہیں، آپ کے ذمے سے کوئی گناہ ہی نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں گارنٹی دی ہے. اور پھر آپ اتنی عبادت، اتنا لمبا قیام کرتے ہیں رات کو کہ آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتا ہے. نبی کریم آگے سے جواب دیتے ہیں فلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں. فلما کثر لحمہ صلی جالسا، جب آپ کا جسم تھوڑا سا بھاری ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم جب بوڑھا ہوا تو پھر اللہ کے رسول بیٹھ کے رات کی یہ نماز پڑھا کرتے تھے. اور جب رکوع کرنے کا موقع آتا تو کھڑے ہو کے چند آیتیں آپ پڑھ لیتے اور پھر رکوع کرتے اور پھر بقیہ نماز میں قیام بیٹھ کے یقین کرتے تھے. اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول جسم کے فربا ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول بیٹھ کے بھی رات کا قیام کیا کرتے تھے. اور یہ نفلی عبادت اتنی عظیم عبادت ہے. حضرت ام سلمہ نماز کے حوالے سے روایت کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہتی ہے حضرت عمر بن اوس کہتے ہیں کہ حدثنی انبسۃ بن ابی سفیان وفی مرضہ الذی مات، مجھے انبسہ بن ابی سفیان نے بیان کیا اور وہ زندگی موت کی کشمکش میں تھے. یہ نیک لوگوں کی سیرت، یہ محدثین کا طرز عمل کہ زندگی کے آخری لمحات میں ہوتے تھے، روح قبض ہونے والی ہوتی تھی اور ان کی زبان کے اوپر حدیث رسول ہوا کرتی تھی. حدثنی انبسۃ بن ابی سفیان فی مرضہ الذی مات، مجھے انبسہ بن ابی سفیان نے اس وقت یہ حدیث بیان کی تھی جب وہ زندگی موت کی کشمکش میں تھے. حدیث کے ساتھ وابستگی اور حدیث کے ساتھ پیار اور حدیث رسول کے ساتھ محبت اور حدیث رسول کو سیکھنے کی شدید تڑپ اور بیان کرنے کی کیا لذت محسوس کرتے تھے وہ لوگ کہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں اور اللہ کے رسول کی حدیث کو سنا رہے ہیں. اور فرماتے ہیں میں نے سمعت ام حبیبہ تھا، میں نے ام حبیبہ سے، نبی کریم کی زوجہ محترمہ ہے، حضرت ابو سفیان کی جو ہے نا وہ بیٹی ہے اور حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے. میں نے ام حبیبہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا تھا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کرتی تھی کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی سنتی عشرۃ رکعۃ فی یوم و لیلۃ، جو آدمی دن میں 12 رکعتوں کی پابندی کرتا ہے اور دن میں 12 رکعتوں کا اہتمام کرتا ہے، بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، اس کے لیے ان 12 رکعتوں کے صلے میں جنت میں گھر بنایا جاتا ہے. اور وہ فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4 اور مغرب کے بعد ظہر کے بعد 2، ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 2 اور مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2، 12 رکعتوں پہ ہمیشہ کرنے والا، سنت مؤکدہ کا اہتمام کرنے والا، فرض کے ساتھ ان سنتوں کے ساتھ مشغول ہونے والا، یہ وہ خوش نصیب ہے جس کے لیے اللہ جنت میں گھر بناتے. اور یہ بھی ایک مقصد ہے، نفلی عبادات سے اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں. کہیں فرائض میں نقص اور کمی کو پورا کرتے ہیں، کہیں اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں نفلی عبادت کی وجہ سے. اگلی بات بھی ذرا غور سے سننا. قالت ام حبیبہ، حضرت ام حبیبہ کہتی ہیں فما ترکتہن منذ سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب سے اپنے سر کے تاج اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی، میں نے تب سے ان 12 سنتوں کو نہیں چھوڑا. کتنی زندگی گزری ہوگی اور کتنے سال بیتے ہوں گے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنی ہے میں نے اس کے اوپر عمل کو ترک نہیں کیا. اور پھر ان کے شاگرد بھی حضرت
انبسہ بن ابی سفیان کہتے ہیں فما ترکتہن منذ سمعت من ام حبیبہ، جب سے میں نے ام حبیبہ سے یہ روایت سنی ہے، ام المومنین سے جب سے میں نے سنی ہے، تب سے میں نے بھی ان 12 رکعتوں کو نہیں چھوڑا۔ اور پھر ان کے شاگرد حضرت عمر بن عوس کہتے ہیں فما ترکتہن منذ سمعت من انبسہ، جب سے میں نے انبسہ سے یہ حدیث سنی ہے، تب سے میں نے ان 12 رکعتوں کو نہیں چھوڑا۔ اور پھر اس کے بعد ان کے شاگرد حضرت نعمان بن سالم کے صحیح مسلم کی روایت، نعمان بن سالم کہتے ہیں ما ترکتہن منذ سمعت من عمرو بن عوس، جب سے عمر بن عوس سے میں نے یہ حدیث سنی ہے، تب سے میں نے اس کے اوپر عمل نہیں چھوڑا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سلف صالحین کا حدیث کے اوپر عمل اور نوافل کا کتنا اہتمام موجود تھا۔ جب کسی حدیث کو سنتے تھے تو اس کو عمل کے لیے سنتے تھے اور اس کے اوپر عمل کرنے کو اپنے لیے غنیمت جانتے تھے۔ اور بعض کا نوافل ایسے بھی ہوتے ہیں جن نوافل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور اس کی مثال بھی نبی کریم کا یہ فرمان ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، صحیح بخاری کی روایت ہے، جو لیلۃ القدر کی ایک رات ہے، جو لیلۃ القدر کی رات ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ، ثواب کی نیت کے ساتھ، اجر کی امید کے ساتھ، اللہ کا حکم مانتے ہوئے جو لیلۃ القدر کا قیام کرتا ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے اس ایک رات کے قیام کے بدلے میں اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ نفلی عبادت ہے بھائی، فرض تو نہیں ہے نا، نفل ہے، لیکن بعض کا نفل ایسا ہوتا ہے کہ وہ نفل بھی انسان کے پہلے سارے گناہوں کی معافی کا سبب بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بھی ہے، آپ نے یہ بھی بعض حدیثوں میں ذکر کیا کہ جس طرح یہ نفلی عبادت گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بنتی ہے، درجات کو بلند بھی کر دیتی ہے، نیکیوں میں اضافہ بھی کرتی ہے، اور آدمی کے گناہوں کو مٹانے کا سبب بھی بنتی ہے۔ اور اس کی مثال بھی نبی کریم کا وہ فرمان ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا تھا کہ بلال میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ کسی آدمی کے میرے سامنے اور میرے آگے قدموں کی چاپ کی آواز سنائی دیتی ہے، فرمایا کیا عمل کرتے ہو بلال؟ فرمایا، اور آپ نے پوچھا اخبرنی بارجع عمل عملتہ، مجھے اپنا وہ عمل بتائیے جس کے اوپر تو اپنے اللہ سے بڑا پر امید ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول، جب بے وضو ہوتا ہوں دوبارہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ نفلی عبادت ہے، فرضی عبادت نہیں ہے، لیکن اس قدر مقام کو بلند کرتی ہے کہ چلتا زمین پہ اور قدموں کی چاپ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ نفلی عبادت بعض اوقات بندے کا اتنا لمبا سفر طے کروا دیتی ہے کہ اللہ اکبر، قرآن مجید کی تلاوت نفلی عبادت ہے، ایک حرف کے اوپر اللہ بندے کو 10 نیکیاں عطا کرتے، اور دیکھیں قرآن کے کتنے حروف اور اللہ تعالیٰ کتنا اجر عطا کرنے والا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بالخطایا، کیا تم کو وہ نیکی نے بتا دوں جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، درجات کو بلند کرتے ہیں؟ اور آپ نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، جو آدمی اچھی طرح وضو کرتا ہے، سردی کی وجہ سے پانی ناقابل برداشت ہے، پھر بھی اپنے اعضاء کے اوپر پانی کو لگاتا ہے، ہم اس کے اس عمل کی وجہ سے اسباغ الوضوء، 1 مرتبہ فرض ادا ہو جاتا ہے لیکن 3 مرتبہ اعضاء کو دھوتا ہے، ہم اس کے اس 3 مرتبہ دھونے سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ دوسری اور تیسری بار دھونا نفل ہے، مستحب ہے، فرض نہیں اس کے لیے، لیکن جو آدمی اہتمام کے ساتھ اسباغ وضو کرتا ہے، ہم اس کے درجات کو بلند کرتے اور اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا جو آدمی نماز کا انتظار کرتا ہے، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، فرض نماز تو بعد میں آئے گی، خالی نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، ہم اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، جو آدمی مسجد کی طرف چل کے جاتا ہے، کثرت الخطا الی المساجد، جس کے قدموں کے نشانات مسجد کی طرف لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک قدم کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹاتا جاتا ہے اور اس کے درجات کو بلند کرتا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صلی علیہ مرتن، جو آدمی مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے، 1 مرتبہ تو واجب ہے اور اس سے زائد پڑھنا آپ کے لیے نفل ہے، جو آدمی مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں، اللہ اس کے 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی 10 نیکیوں میں اضافہ کرتے ہیں اور اللہ اس کے 10 درجے بلند کر دیتے ہیں۔ یہ نفلی باتیں میرے عزیزو،
یہ درجات کو بھی بلند کرتی ہیں، گناہوں کو بھی مٹاتی ہیں اور نیکیوں میں اضافے کا بھی سبب بنتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ نفلی عبادتیں آدمی کو اپنے مالک کا محبوب بنا دیتی ہیں، اور وہ حدیث قدسی ہے، آپ نے سنی ہوئی ہے اور میں آپ کو دوبارہ بھی سنا دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی وہ روایت ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی کریم نے فرمایا کہ ان اللہ قال، اللہ نے فرمایا حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرتا ہے، میرے کسی دوست سے عداوت کرتا ہے، کسی متقی مومن مسلمان سے عداوت رکھتا ہے اور اس سے دشمنی رکھتا ہے، فقد آذنتہ بالحرب، تو پھر مالک الملک اس بندے کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے کو، متقی آدمی کو، پرہیزگار آدمی کو تکلیف دینا، اس کو اذیت دینا، اس کو ذہنی اذیت دینا، اس کو جسمانی تکلیف دینا، اس کو طعنہ دینا، اور خاص طور پہ میرے وہ احباب جو جالیات کا درس سننے والے ان طالب علموں کو اور حدیث کے طالب علموں کو بیٹھ کے گھروں میں طعنے دیتے ہیں کہ شاید یہ کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں، شاید کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہیں، شاید کسی اور مقصد کے لیے جا رہے ہیں، اللہ سے ڈریں، کہیں کسی بندے کے دل کو آپ نے پھاڑ کے نہیں دیکھا، وہ ایک مالک کی محبت میں اور اپنے حبیب کی محبت میں شاید اللہ کی کوئی بات اور اپنے حبیب کی کوئی سنت سننے کے لیے جا رہا ہو، اور آپ سائیڈ کے اوپر بیٹھے اگر اس کو کوئی طعنہ دیں گے تو آپ اللہ کے کسی متقی مومن کو اذیت دے رہے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں جو میرے مومن متقی بندے کو جو اذیت دیتا ہے اللہ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے، اور جس کے خلاف اللہ جنگ کرے وہ کبھی کامیاب ہو سکتا ہی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ، بندہ اگر میرے سب سے زیادہ کسی چیز کی بنیاد پہ قریب ہو سکتا ہے تو میرے نزدیک محبوب چیز سے میرا قرب پا سکتا ہے، میرے نزدیک جو محبوب ترین چیز ہے اس سے میرا قرب پا سکتا ہے، اور وہ محبوب ترین چیز میرے فرائض ہیں جو میں نے بندے کے اوپر فرض کیے۔ اللہ کا قرب پانے کے لیے اور اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی قربت پانے کے لیے، اللہ فرماتے ہیں کہ میرا قرب پانے کے لیے اگر کوئی شخص میرے قریب آنا چاہتا ہے تو اس کو میرے نزدیک سب سے محبوب چیز کو پیش کرنا چاہیے، اور میرے نزدیک سب سے محبوب چیز میرے وہ فرائض ہیں جو بندے کے اوپر فرض کیے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، اور پھر مسلسل بدستور ہمیشہ استمرار کے ساتھ، باقاعدگی کے ساتھ، دوام کے ساتھ، مَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، مسلسل میرا بندہ نوافل کے ذریعے زائدی باتوں کے ساتھ، فرائض کے علاوہ نفلی باتوں کے ساتھ، وہ نفلی روزہ ہو یا نفلی نماز ہو یا نفلی حج ہو یا نفلی صدقہ ہو یا نفلی خیرات ہو، نفلی کو اور ذمہ داری ہو، کسی مسلمان کو رستہ دکھانا ہو، کسی کی اعانت اور نصرت کرنا ہو، مسلسل میرا بندہ نوافل کے ساتھ میرے قریب ہوتا رہتا ہے، میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتیٰ احبہ، حتیٰ کہ نوافل پڑھ پڑھ کے میرے اتنے قریب آ جاتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہوں۔ قرب اس سے ملتا ہے جب میری محبوب ترین عبادت کو میرے لیے پیش کرتا ہے تو پھر میں اپنا قرب عطا کرتا ہوں، اور جب مسلسل وہ محبوب چیز کو پیش کرتے کرتے ساتھ وہ نفلی باتوں کو بھی میرے لیے پیش کرتا ہے اور میرے لیے ادا کرتا ہے تو پھر میں اس کی عبادت سے بھی محبت کرتا ہوں اور عبادت کرنے والے سے بھی پیار کرتا ہوں، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اور جب میں بندے سے محبت کرتا ہوں تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں۔ کان بننے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس کا کان ہوتا ہے یا کان اللہ تعالیٰ کا وجود کان میں آ جاتا ہے، میں اس کا کان بننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کان میرے حکم کے تابع چلتا ہے۔ ایک معنی اس کا محدثین نے یہ ذکر کیا ہے، اس کا کان جب بھی سنے گا تو وہ بات سنے گا جو میری رضا اور میری منشا کے مطابق ہوگی، اس کا ہاتھ اس چیز کو پکڑے گا جو میری مرضی اور میری منشا کے مطابق ہوگی، اس کا پاؤں اس طرف چلے گا جو میری رضا اور میری خوشنودی کے مطابق ہوگی۔ ایک مطلب یہ، اور شیخ محمد بن صالح العثیمین فرماتے ہیں اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ میں اس کے کانوں کو درست کر دیتا ہوں، اس کے اعضاء کو ٹھیک کر دیتا ہوں، اس کے ہاتھ کو ٹھیک کرتا ہوں، اس کے پاؤں کو ٹھیک کرتا ہوں، اس کی زبان کو ٹھیک کرتا ہوں، اس کی آنکھ کو ٹھیک کرتا ہوں، میں اس کی آنکھ بنتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے،
میں اس کو توفیق دیتا ہوں، اس کے کان کو، آنکھ کو، ہاتھ کو اور پاؤں کو، کہ وہ صحیح چلتا ہے، درست چلتا ہے، اس کو درست کر دیتا ہوں، وہ میری اطاعت میں چلتا ہے، میری نافرمانی نہیں کرتا۔ یہ میرا انعام ہے اس بندے پہ جو نوافل کے ساتھ میرا قرب پاتا ہے۔ اور ساتھ فرمایا وَلَئِن وَإِن سَأَلَنِي، اور ایک روایت میں وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، جب بندہ ہی میرا محبوب بن گیا ہے نوافل کے ذریعے، جب بندہ ہی میری محبت پا چکا ہے اور اس بندے سے میں پیار کرنے لگ گیا ہوں، وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، اور اگر مجھ سے مانگتا اور سوال کرتا ہے تو اس کو ضرور عطا کر دیتا ہوں۔ پھر اس کی مانگ کو خالی نہیں، اس کے ہاتھ کو خالی نہیں، اس کی مانگ کو پورا کرتا ہوں۔ اگر مجھ سے مانگتا ہے، جو مانگتا ہے اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور اگر مجھ سے پناہ مانگتا ہے، میری طرف پناہ حاصل کرتا ہے، میری طرف التجا کرتا ہے، میری طرف جھکتا ہے، مائل ہوتا ہے، تو میں اللہ اس کو پناہ دیتا ہوں، اس کو شر سے بچا لیتا ہوں، مصیبت سے بچا لیتا ہوں۔ تو یہ نفلی عبادات ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کل قیامت کے دن یہ میرے فرائض کی کمی کو پورا کرنے کا سبب بننے والا ہے، اور کل میرے درجات کو اور آپ کے درجات کو بلند کرنے کا ذریعہ بننے والی ہے، اور یہ مالک الملک کا محبوب بننے کا بہترین ذریعہ اور بہترین راستہ ہے۔ اور جب بندہ اللہ کا محبوب بن جائے تو پھر اس سے دنیا میں بھی فائدہ اٹھاتا ہے، جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو عطا کرتا ہے، اور اللہ آخرت کے دن بھی اس کو انعامات سے نوازنے والا ہے اور اپنی جنتوں کا مالک بنانے والا ہے۔ ان نفلی باتوں میں سے ایک نفلی عبادت وہ روزہ بھی ہے، اور بعض اوقات وہ روزہ بھی نفلی عبادت ایسی عبادت ہے، نبی کریم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفہ، جو آدمی اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ 70 سال کی مسافت پر اس سے جہنم کی آگ کو اس کے چہرے سے دور کر دیتا ہے۔ 70 سال کی مسافت پر جہنم کی آگ کو اس کے چہرے سے دور کر دیتا ہے، ایک ہی روزہ ہے اس کا۔ اور یہ وہ عبادت ہے، روزہ وہ ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں نبی کریم فرماتے ہیں حدیث قدسی الصوم لی وانا اجزی بہ، جو میرے لیے اور میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں، باقی سارے اعمال اور عبادات کا بدلہ میں کسی فرشتوں کو کہہ کے دلوا دوں گا، لیکن جب روزے کے ثواب دینے کی باری آئے گی، کیونکہ یہ میرے اور بندے کا معاملہ ہے، دو کو یا رب کو پتہ ہے یا بندے کو پتہ ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے کہ نہیں رکھا ہوا۔ عمل جس قدر خفیہ اور چھپا ہوا ہے، مالک الملک اس کے مخفی ہونے کی وجہ سے جب اس کے ثواب دینے کی باری آئے گی تو اللہ اس کا ثواب بھی خود عطا کرنے والے ہیں، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نفلی روزے کے حوالے سے، شعبان کا مہینہ ہے اور اس شعبان کے مہینے میں آپ بہت کچھ دیکھیں گے، آگے 15 شعبان کے نام پہ اور لوگ اپنی طرف سے عبادات کا انبار لگاتے ہیں اور اپنی طرف سے دنوں اور راتوں کی تعیین کرتے ہیں، اور اپنے عبادت کے ذوق کو تسکین دینے کے لیے وہ راستے اختیار کرتے ہیں جو شریعت کے اندر موجود۔ ہاں، اگر کسی نے اپنے آپ کو اپنے اللہ کی بندگی میں سکون دینا ہے اور اپنی روح کو تسکین دینی ہے تو کیوں نہ وہ راستہ اختیار کرے جو راستہ مدینے والے نے بتایا۔ وہ نفلی عبادات کچھ مقید عبادتیں ہیں، کچھ مطلق عبادتیں ہیں، کچھ ذکر مقید ہیں اور کچھ ذکر مطلق ہیں۔ اور مطلق ذکر ایسا ہوتا ہے کہ آپ 24 گھنٹے بھی کرتے رہیں، کوئی شخص اس کو بدعت، اب سارا دن 24 گھنٹے سبحان اللہ و بحمدہ کہتے رہیں، لا الہ الا اللہ کہتے رہیں، اللہ اکبر کہتے رہیں، کوئی اور تسبیح کرتے رہیں، کوئی شخص اس کو بدعت کہنے کو تیار ہو ہی نہیں سکتا، آپ کہہ بھی نہیں سکتے۔ آپ ضحیٰ کی نماز پڑھتے رہیں، چاشت پڑھتے رہیں، اشراق پڑھتے رہیں، تہجد پڑھتے رہیں، ہر روز پڑھتے رہیں، سال کے 12 مہینے پڑھتے رہیں، کوئی شخص اس عبادت کو بدعت نہیں کہہ سکتا، دین میں اضافہ نہیں کہہ سکتا۔ آپ اپنی روح کو تسکین دینا چاہتے ہیں فرائض کے ساتھ مزید نوافل کے ذریعے، تو آپ کریں وہ کام جو اللہ کے نبی نے نفلی طور پہ بتائے، باوضو رہے، یہ عبادت ہے، ذکر کرتے رہیں، عبادت ہے، کثرت ذکر کریں، یہ عبادت ہے، ان دنوں میں روزہ رکھیں جن دنوں میں اللہ کے نبی روزہ رکھے کرتے تھے، یہ عبادت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں، آپ کے دل میں ذوق ہے اپنے اللہ کی عبادت کرنے کا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ذوق کو پورا کرنے کے لیے بھی پابند کیا ہے کہ عبادت آپ نے میرے لیے کرنی ہے، لیکن اس عبادت کے لیے طرز اور طریقہ صرف وہی قابل قبول ہوگا جو مدینے والے نے بتایا ہے اور جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔
آپ کو اس میں جذبات کی تسکین کے لیے یا آپ کے جذبات کو کھلا اور آوارہ نہیں چھوڑا، بلکہ ان جذبات کی ادائیگی کے لیے بھی ایک قید لگا دیے کہ اس وقت تک کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہوتا جب تک وہ خالص اللہ کے لیے نہ ہو اور جب تک وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ دوسری شرط ہے اعمال کی قبولیت کے لیے، اللہ نے اگر آسمان سے اس کا طریقہ قرآن کی صورت میں، وحی کی صورت میں اتارا ہے، یا حبیب کبریا نے اس کا طریقہ متعین کیا اور بتایا ہے، تو وہ طریقہ قابل قبول ہے۔ ورنہ اگر آپ اپنی روح کو تسکین دینا چاہتے ہیں اور اپنے جذبات کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں اور اپنے جذبات کو پورا کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، اس کے الفاظ آپ کے اپنے، اس کا وقت آپ کا اپنا، اس کا طریقہ آپ کا اپنا، مالک الملک کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ عبادت کی قبولیت کے لیے ایک اندرونی شرط ہے، اندر سے داخلی طور پہ، اندرونی طور پہ اس کو ٹھیک کرنا ہو، وہ اخلاص ہے۔ اور عبادت کی قبولیت کے لیے اس کے ظاہری ڈھانچے کے لیے بھی ایک شرط اللہ نے مقرر کی ہے، اس کا حجم، اس کی کیفیت، اس کی تعداد، اس کا وقت، کون سا کب کس وقت کرنی ہے، اس کے لیے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے بھی اللہ ذوالجلال نے ایک معیار مقرر کیا ہے، اور وہ معیار یہ ہے کہ وہ سنت رسول کے کیا ہونی چاہیے۔ جب وہ معیار توڑیں گے آپ اپنے جذبات کو تسکین دینا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے، دن آپ کی مرضی کا، رات آپ کی مرضی کی، روزہ آپ کی مرضی کا، اذکار آپ کی مرضی کے، الفاظ آپ کی مرضی کے، چلے گا اللہ کے ہاں قبول، قطعاً قبول نہیں، اس کے لیے معیار ہے۔ اور وہ معیار میرے آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ رجب کا مہینہ ہو یا 27 رجب ہو، وہ شعبان کا مہینہ ہو یا 15 شعبان ہو، وہ 15 شعبان کی رات ہو یا 15 شعبان کا دن ہو، یاد رکھیں کہ جب تک اس دن کے حوالے سے میرے آپ کے سامنے کوئی نبی تعلیمات موجود نہیں ہے، تب تک میں اور آپ سال کے 12 مہینوں میں سے کسی ایک مہینے کو اور سال کے 365 دنوں میں سے کسی ایک دن کو اپنے طور پہ عبادت کے لیے مقرر نہیں کر سکتے۔ جب آپ کریں گے بدعت ہو جائے گا، اسلام میں اضافہ ہو جائے گا، دین میں نیا کام ہو جائے گا، عمل مردود ہو جائے گا اور عمل ریجیکٹ ہو جائے گا۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا حکم نہیں وہ مردود۔ ہاں اگر آپ اپنے آپ کو اس دائرے میں رکھتے ہیں جو دائرہ حبیب کبریا نے کھینچا ہے، آپ اپنے آپ کو اس ماحول میں رکھتے ہیں جو اللہ کے رسول نے مہیا کیا ہے، آپ اپنے آپ کو عبادت کرتے وقت ان حدود میں رکھتے ہیں جو حدود نبی کریم نے مقرر کی ہے، پھر آپ کامیاب اور سرخ کو، اور وہ ختم ہونے کو نہیں آتا۔ نماز فرض کے ساتھ نفل نماز بھی ہے، اشراق بھی ہے، تہجد بھی ہے، ذکر بھی ہے، 24 گھنٹے کریں آپ، نفلی روزے بھی ہے، صدقہ خیرات بھی ہے، آپ کریں جتنا مرضی کریں، مطلق بھی ہے، مقید بھی ہے، محدود بھی ہے، گنتی کے ساتھ بھی ہے، غیر محدود بھی ہے، آپ کریں، لیکن ایک دائرے میں رہ کے کر سکتے ہیں۔ جب آپ اس دائرے سے باہر نکلیں گے عمل مردود ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شعبان کے حوالے سے اللہ کے رسول کی تعلیمات کیا کہتی ہیں؟ میری آپ کی امی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وَلَمْ أَرَهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِّنْهُ فِي شعبان، سال کے 12 مہینوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر رمضان کے بعد کسی مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے دیکھا تو وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ اگر آپ نفلی روزوں کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں تو پھر 15 شعبان کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر پورا شعبان آپ کے لیے میدان کھلا ہوا ہے۔ اگر کوئی یہ ان جذبات کو سکون دینا چاہتا ہے تو پھر یکم شعبان سے اپنا کام شروع کر دے۔ اس کو شوق ہے عبادت کا، روزے کا، رات کی تہجد کا اور قیام کا، تو پورا سال تہجد پڑھے بھائی۔ اللہ کے نبی کی تہجد کا عالم تو یہ ہے کہ آپ کے پاؤں پہ ورم آتا تھا۔ آپ کی تہجد کی کیفیت تو یہ ہے کہ عشاء وقت قیام کو شروع کیا اور فجر تک قیام کو لے گئے، پوری رات آپ نے قیام کیا، آپ نے تراویح پڑھی ہے، لوگوں کو کر کے دکھایا ہے۔ اور اگر کوئی رات کا قیام کرنا چاہتا ہے، آپ نے بڑا اس کو افضل قرار دیا کہ فرضی نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی نماز ہے؟ رات کی نماز ہے۔ اگر آپ سال میں ایک ہی رات بیٹھ کے سارا کھاتا پورا کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے ہاں یہ قبولیت کا معیار نہیں، یہ اس معیار پہ نہیں جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ ہاں آپ اس معیار میں رہتے ہوئے پورا سال بھی کرتے رہے، کوئی شخص آپ کو روکنے کو تیار روک سکتا بھی نہیں۔ تو رسول کریم کی تعلیمات اور آپ کا اسوہ یہ ہے کہ آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور حتیٰ کہ صحابہ کرام حضرت انس روایت کرتے ہیں ما کان صلی اللہ علیہ وسلم یحرص علی صیام
قط مثل حرصہ علی صیام شعبان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد باقی مہینوں میں سے اگر کسی مہینے کے روزے رکھنے پہ انتہائی حریص ہوتے تھے، انتہائی تمنا رکھتے تھے روزہ رکھنے کی، نفلی روزہ رکھنے کی، رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں سے تو شعبان کا مہینہ تھا۔ شدت کے ساتھ آپ کے اندر حرص پایا جاتا تھا شعبان کے روزے رکھنے کی۔ حضرت اسامہ بن زید نے تو پوچھ ہی لیا آخر صحابہ کرام سے، اور ان کا شوق بھی تھا اور صحابہ کرام کی یہ چاہت بھی ہوتی تھی، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول لم اراک تصوم فی شہر من الشہور ما تصوم من شعبان، اللہ کے نبی میں آپ کو دیکھتا ہوں بڑی دیر سے آپ کی زندگی گزارتے ہو گئی ہے کہ جتنے روزے نفلی آپ شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں آپ کیوں نہیں رکھتے؟ نبی کریم نے اس کی 2 وجوہات بتائیں۔ فرمایا پہلی وجہ تو یہ ہے، یہ سبب ہے روزے رکھنے کا، ذاک شہر تغفل الناس فیہ عنہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ لوگ اس مہینے میں غفلت سے دوچار ہوتے ہیں، اس مہینے کے حوالے سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ بین رجب و رمضان، یہ رجب اور رمضان کے درمیان میں ہے۔ رجب کا مہینہ بھی حرمت والے مہینوں میں سے ایک، اور لوگ حرمت والے مہینے میں نیکی زیادہ کرتے ہیں، گناہ سے بچتے ہیں۔ کسی بھی حرمت والے مہینے کا احترام یہی ہے کہ اس میں نیکی کا اہتمام کیا جائے، مطلق نیکی، مطلق نوافل جو بھی اللہ کے نبی نے بتائے ہیں لوگ کرتے تھے اہتمام حرمت والے مہینے میں، گناہ سے بچتے تھے، نیکی کرتے تھے۔ رجب کا مہینہ بھی حرمت والے مہینوں میں سے ایک، اور رمضان کا مہینہ ویسے بھی افضل مہینہ ہے سال کے 12 مہینوں میں سے، اور بیچ میں چونکہ شعبان ہے، اور شعبان اس وجہ سے لوگوں کی توجہ کا مرکز نہیں رہتا کیونکہ لوگ پہلے بھی حرمت والے مہینوں میں عبادت میں اپنا جوش دکھا لیتے ہیں اور رمضان کے اندر بھی اپنا جوش پورا کر لیتے ہیں، لیکن یہ مہینہ اس کی کوئی خاص فضیلت عام طور پہ موجود نہیں ہے، لہذا لوگ اس سے کیا ہوتے ہیں؟ غافل ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں بعض اوقات نیکی جو مشہور نیکی ہوتی ہے اور عام نیکی ہوتی ہے، فضیلت والا عمل ہوتا ہے وہ ہر بندہ کرتا ہے، اور جس کی فضیلت نہیں ہوتی وہ لوگ کرتے، فضیلت نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بے پرواہ بھی ہو جاتے ہیں۔ اور بعض اوقات اس بے پرواہی کے دنوں میں جب کوئی بھی وہ نیکی نہ کر رہا ہو، کوئی شخص ان دنوں میں نیکی کرتا ہے، تو پھر اس حوالے سے اس سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے اور اس عمل کو قائم رکھنے کی وجہ سے اور اس نفلی عبادت کے اجرا کی وجہ سے شاید اس اکیلے بندے کو جب پورے لوگ اس سے دور ہیں اور وہ اکیلا بیٹھ کے وہ عبادت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ اجر عطا کر دیتا ہے۔ لوگوں کی غفلت کی وجہ سے اور لوگوں کے اس سے دور ہونے کی وجہ سے وہ شخص اگر اس سنت کے اوپر قائم اور اس کا اہتمام پھر بھی کیے ہوئے ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس وجہ سے بھی زیادہ اجر عطا کر دیتا ہے۔ تو نبی کریم فرماتے ہیں جب لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کی غفلت کے ایام میں میں اپنے اللہ سے اپنا تعلق جوڑے رکھوں اور اپنے اللہ کی عبادت کرتا رہوں اور نفلی روزے رکھتا رہوں۔ اور دوسری وجہ آپ نے بتائی ہوا شہر ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، یہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیاں اللہ کے دربار میں پہنچائی جاتی ہیں اور چڑھائی جاتی ہیں، اعمال اللہ کے دربار میں بلند کیے جاتے ہیں۔ پورے سال کے شیڈول یا پورے سال کے مہینوں میں سے اگر کسی مہینے میں سالانہ شیڈول اللہ کے دربار میں چڑھتا ہے تو کون سا مہینہ؟ شعبان کا مہینہ ہے۔ رب العالمین کے دربار میں اس مہینے میں عمل اللہ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ وَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، سنن نسائی کی روایت ہے، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب سالانہ شیڈول اللہ کے دربار میں پیش ہو تو ان میں روزہ بھی ہو اور میری وہ نیکی روزے کی حالت میں اللہ کے دربار میں پیش کی جائے۔ اس لیے میرے آپ کے نبی اس مہینے میں روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ 2 وجوہات تو اللہ کے نبی نے خود بتا دی ہے، اور بھی محدث امام ابن رجب رحمہ اللہ نے اس کی کئی وجوہات بھی ذکر کی ہیں۔ کہتے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ 2 مہینوں کے درمیان یہ مہینہ ہے اور لوگ اس کی زیادہ فضیلت نہ ہونے کی وجہ سے غافل رہتے ہیں، اور لوگوں کی غفلت کی وجہ سے نبی کریم اس میں اہتمام کرتے تھے اور اس غفلت کے ایام کو اپنے لیے قیمتی سمجھتے تھے۔ اور دوسری وجہ کہتے ہیں یہ جو اللہ کے نبی نے بیان کی، اور وہ اعمال چڑھنے کا مختلف شیڈول ہے۔ کچھ عمل ڈیلی چڑھتے ہیں، عصر کی نماز پہ اور فجر کی نماز پہ۔ یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل و ملائکۃ بالنہار، رات کے فرشتے اور صبح دن کے فرشتے آپ کے پاس عصر اور فجر کی نماز پہ جمع ہوتے ہیں۔ 24 گھنٹے کا جو 12 گھنٹے کا آپ کا شیڈول ہے وہ ملائکہ صبح و شام فجر اور عصر کی نماز پہ لے کے جاتے ہیں۔ اور ہفتہ وار شیڈول کب؟ سوموار اور جمعرات کو اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ سوموار اور جمعرات کو
نبی کریم فرماتے ہیں کہ سوار اور جمعرات کو جب عمل پیش کیا جائے تو میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل ان اعمال میں روزہ بھی شامل ہو، اور سالانہ شیڈول وہ شعبان کے مہینے میں پیش ہوتا ہے اللہ کے دربار میں، اور رسول کریم فرمایا پسند کرتے تھے کہ ان اعمال میں یہ روزہ بھی شامل ہو۔ اور اس لیے بھی شعبان کے روزوں کا اللہ کے نبی اہتمام کرتے تھے کہ جب کوئی بندہ نیکی کا اہتمام نہ کر رہا ہو اور اکیلے بندے کو اہتمام کرنا پڑے، جب کوئی شخص بھی پوری مجلس میں سے اٹھ کے رات کو تہجد پڑھنے والا نہ ہو تو پھر اکیلے بندے کے لیے اٹھنا مشکل ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ بھی نماز پڑھنے کے لیے جانے والا نہ ہو تو اکیلے بندے کو جانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ بھی روزہ رکھنے والا نہ ہو، جب ساری رہائش اور پورے ساتھی اور پورے روم والے روزہ رکھتے ہوں تو سحری کرنا، پکانا، بنانا آسان ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ مل کے عبادت کرنا، لوگوں کے ساتھ روٹین میں چلنا۔ اور دیکھ لیں آپ، عمرے پہ اگر بندہ اکیلا جائے تو اس کی اور کیفیت ہے، اور اگر پورے گروپ کے ساتھ جا رہا ہے تو اس کی اور صورتحال ہوتی ہے، بندے کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ جب سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کو کرنا آسان ہوتا ہے، اور جب اکیلے کرنا پڑے تو پھر وہ مشکل ہوتا ہے، اور جب اس میں مشقت آتی ہے اکیلے کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشقت کی وجہ سے بھی اس کو مشقت کے اوپر بھی اجر عطا کرتے ہیں۔ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ذکر کیا ہے محدثین نے، علماء نے، کہ آدمی روزے کے اوپر رمضان کے روزوں سے پہلے چونکہ آدمی مشق کرتا ہے، تمرین کرتا ہے، اور بعض کا ایسے بھی ہوتا ہے کہ بندہ پہلے روزے میں بھول جاتا ہے، بھول کے کھا بھی لیتا ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا، تو اس لیے جب پہلے سے اس کی، اور بعض کا ایسے بھی ہوتا ہے کہ بندہ جب پہلا روزہ رکھتا ہے تو انتہائی تکلیف محسوس کرتا ہے اور اس کا رنگ اتر جاتا ہے اور چہرہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اور بعض لوگوں کو چکر بھی آ جاتے ہیں اور بعض لوگ بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر اس سے پہلے سے ہی وہ روزہ رکھنے کی اس کی روٹین بنی ہوئی ہے شعبان کے مہینے میں تو اس کے لیے پھر رمضان کی ادائیگی آسان ہوتی ہے، اور اس کو رمضان کے اندر حلاوت اور روٹین بننے کی وجہ سے ایک نشاط اور چاہت اور چستی نصیب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ سال میں روزے رکھتے رہتے تھے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم سمجھتے کہ شاید آپ روزہ نہیں چھوڑیں گے، پورا سال ہی رکھیں گے، اور کبھی آپ چھوڑ دیتے تو چھوڑ ہی دیتے، ہم سمجھتے کہ شاید پورا سال بھی روزہ نہیں رکھتے تھے۔ امام ابن عبد البر کہتے ہیں کہ سیام غیر شہر رمضان نافلۃ، رمضان کے علاوہ باقی کسی بھی مہینے کے روزے وہ نفلی ہے، زائد ہے، نفلی عبادت ہے، اور وہ روزے سنت ہے، خیر کا کام ہے، نیکی کا کام ہے۔ فمن شاء استقل ومن شاء استکثر، اب مرضی ہے بندے کی، چاہے تو وہ تھوڑے رکھے چاہے تو وہ زیادہ رکھے۔ رسول کریم ویسے بھی سوموار اور جمعرات کا روزہ، ایام بیض کا روزہ، 13، 14 اور 15 کا روزہ، یہ اللہ کے رسول کا اہتمام رہا کرتا تھا اور آپ رکھتے تھے۔ میری آپ کی امی عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر میں نے کسی 2 مہینے کے روزے مکمل کسی 2 مہینے کے روزے رکھتے دیکھا تو یا وہ رمضان کا مہینہ تھا یا وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ اگرچہ آپ کی قولی حدیث یہی ہے کہ رمضان کے بعد نفلی روزوں کے لیے سب سے افضل مہینہ کون سا مہینہ؟ جی کون سا مہینہ؟ محرم کا مہینہ ہے۔ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، آپ کی قولی حدیث یہی ہے، آپ نے فرمایا یہی ہے کہ رمضان کے بعد سب سے افضل مہینہ محرم کا مہینہ ہے، لیکن آپ کا عمل، آپ کا ذاتی عمل کثرت سے روزے رکھنے کا کون سا مہینہ ہے؟ شعبان کا مہینہ۔ اس میں اس لیے کثرت سے اہتمام کہ لوگ غافل ہوتے ہیں، اس لیے کثرت، اس کی اس لیے فضیلت ہے کہ اس میں اللہ کے رسول نے اس کو افضل مہینہ محرم کا مہینہ اور وہ حرمت والا مہینہ، اور آپ نے اس کو فرمایا کہ رمضان کے بعد وہ افضل مہینہ ہے، لیکن جہاں تک آپ کے عمل کا تعلق ہے تو آپ کا اہتمام، عملی اہتمام کس میں ملتا ہے؟ وہ شعبان کے مہینے میں ملتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے تعلیمات یہ بھی یاد رکھیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ محترمہ روایت کرتی ہیں ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرین متتابعین الا شعبان و رمضان، میں نے اگر مسلسل کسی 2 مہینوں کے مسلسل روزے آپ کو رکھتے دیکھا تو وہ شعبان اور رمضان کا مہینہ ہے۔ مسلم کی روایت میں کانا یصوم شعبان، کہ آپ شعبان پورا رکھتے تھے، کبھی کبھار کچھ چھوڑ دیتے تھے، تھوڑے سے روزے چھوڑ دیتے، اور بعض کہتے ہیں کہ آپ پورا شعبان روزے رکھتے تھے۔ مختلف قسم کے روایت ملتے ہیں، اور آپ شعبان کے رکھتے اور رمضان کو اس کے ساتھ ملا دیتے تھے، یا آخری 2-4 دنوں کو چھوڑ دیتے تھے تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ رمضان اور شعبان میں فرق ہے اور لوگوں کو یہ تفریق معلوم رہے۔ اور
یہ بھی یاد رکھیں کہ جب غفلت کے دنوں میں آدمی عبادت کرتا ہے تو اس کی قدر اور قیمت بعض قد بڑھ جاتی ہے۔ بازار کے اندر اگر کوئی شخص، بیسیوں لوگ کھڑے ہوتے ہیں لیکن ان میں سے ایک شخص اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اب اس ایک بندے کا مقام باقی لوگوں کے مقابلے کیا ہوگا؟ جی زیادہ ہوگا۔ سب لوگ لگے ہوئے اپنے اپنے کام میں، لیکن وہ شخص اکیلا اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ اب ان سینکڑوں لوگوں کے درمیان جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہے، اور اس پوری مجلس کو اور پوری مارکیٹ کو جو سب بیچنے خریدنے میں لگے ہوئے، اور وہ جاتا ہے اور وضو کر کے 2 رکعت نماز اشراق کی یا 2 رکعت نماز ضحیٰ کی جا کے پڑھ لیتا ہے، فضیلت ہے کہ نہیں فضیلت؟ جب آپ ان 20 بندوں کے مقابلے میں اس شخص کو دیکھیں گے تو یقیناً اس کا عمل وہ سب سے افضل عمل قرار پائے گا، کہ جب ان ایام میں اور ان حالات میں اور ان گھڑیوں میں جب سب بندے مصروف ہیں، وہ اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑ کے جب اللہ کے لیے عبادت کرنے کے لیے نکلے گا تو اس کا عمل وہ افضل عمل قرار پائے گا۔ سلف صالحین کا طرز عمل تو یہ بھی تھا، کہتے ہیں بعض سلف صالحین گھر سے روٹی لیتے کھانے کے لیے، 2 چپاتی گھر سے لے کے نکلتے اور راستے میں جا کے وہ چپاتی الگ راستے میں تقسیم کر دیتے۔ گھر والے سمجھتے ہیں کہ اس نے گھر سے روٹی اٹھائی ہے اور باہر میں جا کے کھا لی ہوگی، اور باہر والے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ گھر سے کھانا کھا کے آیا ہے، لیکن اپنی روزے کی عبادت کو چھپا کے رکھتے تھے کہ گھر والوں کو بھی پتہ نہ چلے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا۔ اس قدر چھپا کے اپنی عبادت کو۔ اور اس لیے بھی جب لوگ غافل ہوں عبادت سے، جب لوگ غافل ہوں جن ایام میں عبادت سے، اور آپ عبادت میں ہوں، تو وہ آپ کی عبادت چھپی ہوئی عبادت ہوگی، کسی کو پتہ نہیں ہوگا، کسی کو معلوم نہیں ہوگا۔ اور جب کسی عمل میں یہ صفت پیدا ہوتی ہے کہ وہ سب سے چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ اللہ کے یہاں بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ رات کی نماز افضل نماز کیوں ہے بھائی؟ اس لیے کہ لوگوں کو اس کا پتہ، جس قدر وہ لوگوں سے چھپی ہوئی نماز ہوتی ہے اس کی قیمت اور قدر بڑھ جاتی ہے، افضل نماز کہلاتی۔ اگر آپ کا روزہ بھی چونکہ وہ چھپا ہوا ہے لوگوں سے ایام میں، تو یقیناً وہ ایک افضل عمل قرار پائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اذا اصبحتم صیاما فاصبحوا مدہنین، جب آپ روزہ رکھیں نا تو صبح کو اپنے چہرے پہ تیل شل لگا لیا کرو، تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے خشکی آنے کی وجہ سے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس قدر لوگ اہتمام کرتے تھے۔ کہتے ہیں اس لیے مستحب ہے کہ روزے دار کو چاہیے کہ وہ اپنے جسم کو چوپڑ کے رکھے، تیل لگا کے رکھے، تاکہ اس کے چہرے پہ خشکی کے آثار نظر لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور نبی کریم کا فرمان بھی ہے کہ جب لوگ فتنے میں مبتلا ہوں گے اور عبادت سے غافل ہوں گے، اور ان حالات میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے، العبادت فی الحرج کالہجرۃ، فتنے کے ایام میں جب عبادت کرنا مشکل ہو، مسجد میں جانا ناممکن ہو، ان ایام میں اگر کوئی عبادت کرتا ہو تو یہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے کے برابر ہے۔ یہ بھی ایک فائدہ ہے ان ایام میں عبادت کرنے کا جو لوگ غفلت کا شکار ہوں۔ حضرت سلمہ بن کہیل کہتے ہیں کہ شہر شعبان یہ قرآ کا مہینہ کہلاتا ہے۔ قرآ حضرات رمضان میں نہیں شروع کرتے تھے، سلف صالحین رمضان میں قرآن پڑھنا شروع نہیں کرتے تھے، بلکہ شعبان میں ہی قرآن کا اہتمام شروع کر دیتے تھے۔ ابو بکر بلخی کہتے ہیں کہ شہر رجب شہر الزر، رجب کا مہینہ بونے کا مہینہ ہے، بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، وہ شہر شعبان شہر السقی، اور جو شعبان کا مہینہ ہے یہ اس بیج بوئے ہوئے کو پانی دینے کا مہینہ ہے، وہ شہر رمضان شہر احساد، اور جو رمضان کا مہینہ یہ کاٹنے کا مہینہ ہے، یہ کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اور ایک یہ بات بھی انہوں نے کہی کہ مثل شہر رجب کالریح، رجب کی مثال تو ہوا کی طرح ہے، اور شعبان کی مثال بادل کی طرح ہے، اور رمضان کی مثال بارش کی طرح ہے۔ رحمت برستی کب ہے؟ رجب یہ ہوا کا مہینہ ہے، شعبان بادل کا مہینہ ہے، اور رمضان یہ بارش کے اترنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے جو آدمی کہتے ہیں جو رجب میں بوئے گا نہیں اور شعبان میں پانی نہیں دے گا، وہ رمضان میں کاٹے گا کیا؟ وہ رمضان میں فصل کیا کاٹے گا؟ اس لیے سلف صالحین رمضان شعبان کے مہینے ہی سے عبادت کا اہتمام کرتے تھے اور اس میں اپنا دل لگاتے تھے۔ اس مہینے کی فضیلت میں سے دوسری فضیلت جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے، اور وہ حدیث بھی حضرت ابو سالبہ اس کو روایت کرتے ہیں، حضرت معاذ بن جبل بھی روایت کرتے ہیں۔ 2 حدیثیں موجود ہیں، سنن طبرانی میں ایک روایت موجود ہے، اور دوسری روایت
صحیح روایت ہے، ابن حبان کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم فرماتے ہیں اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے، لیلۃ النصف من شعبان یعنی آدھے شعبان کی رات 15ویں رات ہوتی ہے، اطلع اللہ الی جمیع خلقہ، اللہ اپنی پوری مخلوق کو بنظر غائر دیکھتا ہے، مطلع ہوتا ہے، دیکھتا ہے، پوری مخلوق کے اوپر مطلع ہوتا ہے، فیغفر لجمیع خلقہ او فیغفر لجمیع خلقہ، اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کو معاف کر دیتا ہے، تمام مخلوق کو معاف کر دیتا ہے، الا لمشرک او مشاہ، سوائے دو بندوں کے، ایک جو شرک کرنے والا ہے اور دوسرا جس کے سینے کے اندر بغض اور کینہ موجود ہے۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ یطلع اللہ الی جمیع خلقہ، اللہ تعالیٰ مطلع ہوتا ہے، دیکھتا ہے اپنی پوری مخلوق کو 15 شعبان کی رات کو، اور اللہ معاف کرتا ہے اپنی پوری مخلوق کو سوائے دو لوگوں کے، سوائے دو بندوں کے اللہ پوری مخلوق کو معاف کر دیتا ہے۔ آئیے ان دو حدیث کی روشنی میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ سب سے پہلا نقطہ جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات سے پہلے مجھے یہ غور کرنا ہوگا کہ میرے دامن پہ شرک کا دھبا تو موجود، جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے، اس لیے نہیں کہ میں اہل توحید خاندان سے ہوں، جدی پشتی موحد ہوں، اہل توحید ملک میں رہتا ہوں، سعودی عرب میں رہتا ہوں، یہاں تو شرک ہوتا ہی نہیں۔ بے شک آپ اپنے آپ کو جتنے مبررات اور جتنے جواز پیش کریں آپ اپنے آپ کو توحید پرست بنانے کے، آپ اپنے آپ کو کھنگالیے، یہ ذمہ داری بنتی ہے، اپنے آپ کو کھنگالیے کہ میرے دامن پہ شرک دھبا تو موجود۔ شرک کا بڑا وسیع باب ہے، اللہ کی ذات میں شریک کرنا، اللہ کی صفات میں شریک کرنا، اللہ کے ناموں میں شریک کرنا، خوف میں شریک کرنا، امید میں شریک کرنا، توکل میں شریک کرنا، یہ سارے کے سارے توحید الوہیت کی ساری قسموں اور صورتوں کو دیکھے کہ کسی حوالے سے میں اللہ کے ساتھ شرک تو نہیں کر رہا۔ قبر کو سجدہ کرنا، مخلوق کو آواز دینا، یا علی مدد کہنا، یا رسول اللہ مدد کہنا، مخلوق سے نفع اور نقصان کی امید رکھنا، مخلوق سے خوف اور ڈر رکھنا، یہ ساری کی ساری شرک کی صورتیں ہیں۔ میں اپنے آپ پہ غور کروں، ہر بندہ یہ غور کرے، اس رات جب مالک الملک پوری مخلوق کے لیے معافی کا اعلان کریں گے، کہیں میں اس میں سے محروم تو نہیں ہو جاؤں گا۔ اور محروم کون ہے؟ جس کے دامن پہ شرک کا دھبا۔ اس لیے نہ زندگی گزار دیں کہ بس میں توحید پرست ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، کلمہ گو ہوں۔ کتنے ایسے کلمہ گو ہوں گے جو جہنم کی آگ میں چلے جائیں گے؟ کتنے ایسے کلمہ گو ہیں، ان میں سے ایک کا تو نبی کریم نے جنازہ بھی پڑھایا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، آپ نے مغفرت کی دعا بھی کی تھی، لیکن پھر بھی جہنم کی آگ کے اندر چلا جائے۔ اللہ کے رسول نے بخشش کی دعا بھی کی اس بندے کے لیے، کلمہ بھی پڑھتا تھا لیکن جہنم کی آگ میں چلا جائے گا۔ اس لیے صرف کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں جب تک اس کے تقاضوں کو پورا نہیں کروں گا۔ اس حدیث کے پیش نظر مجھے 15 شعبان سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میرے دامن پہ شرک کا دھبا تو موجود نہیں۔ انبیاء، ابو الانبیاء، نبیوں کے باپ اور نبیوں کے امام اور حنفاء کے امام خلیل الرحمن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حالت کیا تھی؟ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ اس سے بڑا کوئی موحد دنیا میں ہو سکتا ہے، لیکن اللہ سے دعا یہی کرتے ہیں اللہ مجھے اور میرے بچوں کو بتوں کی پوجا سے بچا کے رکھنا۔ جب یہ اللہ کے اتنے برگزیدہ لوگ جو پہلے دن سے بت فروش کے گھر میں پیدا ہونے سے لے کر جن کی ساری زندگی بیت گئی، آگ کے اندر چھلانگ لگانا پڑی توحید کی خاطر، لیکن وہ بھی اس گناہ سے اتنا ڈرتے تھے کہ اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا سے بچا لینا۔ ہم کس بات کی مولی ہیں؟ یہ انبیاء ہیں اور اپنے آپ کو کھنگالتے تھے۔ حضرت ابراہیم تیمی کہتے ہیں اس قدر خوف محسوس کرتے تھے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اللہ ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، اللہ مجھے بھی بچا لینا اور میری اولاد کو بھی بچا لینا۔ ابراہیم تیمی کہتے ہیں فمن یامن البلاء بعد ابراہیم، مجھے بتاؤ ابراہیم کے بعد کون ہے جو اس مصیبت سے بچنے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟
اس لیے اپنے آپ کو اس حوالے سے کنگالیے کہ کسی طریقے سے بھی میں اللہ کے ساتھ شرک تو نہیں کر رہا۔ نبی کریم فرماتے ہیں اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر الریا، مجھے سب سے زیادہ خوف اپنی امت کے اوپر ہے تو شرک اصغر کا ہے، اور وہ ریاکاری۔ نبی کریم دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں جانتا بھی ہوں اور تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں، واستغفرک لما لا اعلم، یا اللہ جس چیز کا مجھے پتہ نہیں تھا میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، جس کا مجھے علم نہیں تھا، کوئی ایسی بات بھی اگر نکل گئی ہے تو میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ احتیاط تھی انبیاء کی اور نبیوں کی، اس بہت بڑے گناہ سے، شرک اکبر جسے آپ کہتے ہیں، اکبر الکبائر جسے کہتے ہیں، مجھے اور آپ کو بھی اس کو سیکھنا چاہیے میرے عزیزو۔ بہت سارے لوگ ابھی تک اللہ کی قسم نا واقف ہیں، شرک کی حقیقت سے نا واقف ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، قبر کو سجدہ بھی کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، یا علی مدد بھی کہتے ہیں، کلمہ بھی کرتے ہیں، یا عطار المدد بھی کہتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اور سبحان اللہ جھکے ہوئے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں قبروں کا، مورتیوں کا، پتھروں کا، انسانوں کا، زندوں کا اور مردوں کا۔ وہ شخص جس کے دامن پہ یہ شرک کا دبا موجود ہے، 15 شعبان کی رات معافی کے اعلان میں شامل نہیں۔ اور دوسرا سب سے بڑی بات اور دوسرا نقطہ اس حوالے سے، اس حدیث کے حوالے سے مجھے آپ کو سوچنا ہوگا، اور اس بیماری کے اندر تو اللہ اکبر کبیرہ صرف مسلمان نہیں، ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا ہونے والے 2 بھائی بھی اس بیماری سے بچے ہوئے نہیں، جس کو بغض کہتے ہیں، جس کو حقد کہتے ہیں، جس کو کینہ کہتے ہیں۔ دل کے اندر کینہ یہ بھی ایسا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کینہ رکھنے والے شخص کو اس 15 شعبان کی رات کو جو معافی کا اعلان اللہ کرتا ہے ساری مخلوق کو معاف کرے گا، لیکن جس کے سینے میں بغض ہے وہ اس معافی کے اعلان میں شامل نہیں۔ اس بغض سے بچنے کے لیے بھی مجھے اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں اور اپنے آپ کو دیکھیں۔ آج سالوں سال تک لوگ لڑتے رہتے ہیں، عدالتوں میں مقدمے چلتے رہتے ہیں، 2 بھائی آپس میں نہیں بولتے، باپ بیٹا آپس میں نہیں بولتے، عزیز 2 کزن آپس میں گفتگو نہیں کرتے، بہن بھائی کا آپس میں بول چال نہیں ہے، حالات اتنی بگڑی ہوئی ہے، تھوڑی تھوڑی باتوں پہ نفرت، لوگوں کی سنی سنائی باتوں پہ آپس میں رشتے توڑ لینا، بہن بھائی سے تعلق ختم کر لینا، ماں بیٹے کا تعلق ختم ہو جانا۔ یہ ایسا کبھی گناہ ہے کہ اس ایک گناہ کے ہوتے ہوئے بغض اور کینہ جب تک سینے میں موجود ہے اس کی کوئی نیکی بھی قابل قبول نہیں۔ غور کریں نبی کریم کے اس فرمان کے اوپر، تفتح ابواب الجنت یوم الخمیس و یوم الاثنین، سوموار اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، سوموار اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا، ہر بندے کو اللہ معاف کر دیتے ہیں، ہر اس بندے کو معاف کر دیتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، الا رجلا بینہ و بین اخیہ شانہ، سوائے ان 2 بندوں کے جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان دل کے اندر بغض موجود ہے، کینہ موجود ہے، کینہ پرور شخص، بغض چھپا ہوا اپنے بھائی کے بارے میں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتے۔ حتی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یقال انذروا ہذین حتی یصطلحا، ان دونوں کے معاملات کو، اعمال کو چھوڑ دو، معاف نہ کرو یہاں تک کہ دونوں آپس میں صلح نہ کر لیں۔ یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ جو لوگ اس گناہ کی قباحت کو سمجھتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی پہ الزام لگا، امی عائشہ پہ، اور اس آدمی کا کھانا بند کر دیا جو جس بندے کی کفالت کرتے تھے اور کھانا کھلاتے تھے، اور وہی شخص الزام لگانے والوں میں شامل تھا۔ روٹی بند کر دی کہ میں آج کے بعد اس کی کفالت نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آسمان سے آیتیں نازل کر دیں، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ، قریبی رشتہ دار بھی تھا۔ فضل والے اور وسعت والے اس بات پہ قسمیں نہ اٹھائیں کہ وہ قریبی رشتہ داروں کو اور مسکینوں اور مہاجروں کو دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے؟ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ابو بکر صدیق نے جب یہ آیتیں سنی، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، مصعب بن اساسہ کے بارے میں آپ کے دل میں یہ ہے کہ اس نے میری بیٹی پہ الزام لگایا ہے اور آپ نے اس کا خرچہ بند کر لیا ہے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کر دے؟
ابو بکر صدیق کے دل میں جو بھی تھا فوراً اپنے دل سے نکال دیا اور اس کا خرچہ جاری کر دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ کو معاف کر دے. یہ جذبہ تھا اور یہ شوق تھا اللہ تعالیٰ کی معافی کا، انعام پانے کا، اور اپنے دل کو کس طرح پاک رکھا اور اپنے سینے کو کس طرح محفوظ رکھا. اس رات کے حوالے سے تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اس معافی کے اعلان سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس رات کو عبادت کی جائے، مغفرت کی دعا کی جائے. جس پیغمبر نے اس 15 شعبان کی رات کو پوری مخلوق کو معاف کرنے کی خبر دی ہے، اس پیغمبر نے کیا اس رات کو عبادت کا اہتمام بھی بتایا؟ کیوں نہیں بتایا؟ نہیں. ایسی کوئی صحیح روایت اور کوئی صحیح سنت اللہ کے نبی سے اس رات کے حوالے سے اسپیشل عبادت کرنے کی موجود نہیں ہے. نہ 15 کا صرف روزہ رکھنے کی، اگر پورا شعبان رکھ رہا ہے 15 کو بھی رکھ رہا ہے تو جی بسم اللہ. اگر وہ ایام بیض کے روزے کو اہتمام کرتا ہے 13 اور 14 اور 15 کا بھی رکھتا ہے تو ٹھیک ہے بھائی، سنت ہے. سوار اور جمعرات کا رکھتا ہے اور 15 کو سوار آیا ہے، جمعرات آ گئی ہے اور وہ رکھتا ہے تو ٹھیک ہے، رکھے، اس کا اہتمام ہے. لیکن اگر جس نے کبھی روزہ رکھا ہی نہیں، اور ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم نے تو فرض نماز کبھی نہیں پڑھی ہوتی اور وہ 15 شعبان کا روزہ رکھ رہا تھا، فرض نماز نہیں پڑھتا لیکن 15 شعبان کی رات کو اہتمام، معیار اپنی مرضی کا ہے نا. چھوڑنے پہ آئے تو فرض بھی چھوڑ دے، چھوڑنے پہ آئے تو شعبان کے پورے سنت روزے چھوڑ دے، نفل روزے چھوڑ دے، اور رکھنے پہ آئے تو وہ کام کر دے جو اللہ کے نبی نے کیا. معیار آپ کی مرضی کا ہے نا. اور میں نے آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو باطل. اگر آپ اپنے اعمال کو بچانا چاہتے ہیں تو شعبان کھلا ہے آپ کے لیے، سوار جمعرات کھلا ہے آپ کے لیے، 13 14 15 سنت ہے آپ کے لیے. لیکن آپ اس سب کچھ کو چھوڑ کے صرف ایک ہی رات میں اپنے سال بھر کے فرضوں کا بھی کفارہ بنانا چاہتے ہیں، اور وہ بھی ایسے طریقے پہ جو طریقہ محمد رسول اللہ کا طریقہ. وہ عمل باطل ہے، وہ عمل باطل ہے، احداث فی الدین ہے، شریعت میں اضافہ ہے. اپنی طرف سے آپ شریعت میں ایڈ کر رہے ہیں اس چیز کو جو اللہ کے رسول سے ثابت نہیں. اس لیے چونکہ ہم اس لیے نہیں کرتے، اگر نبی کریم نے اس کی یہ بشارت بتائی ہے کہ اللہ معاف کرتا ہے، ہاں اگر روٹین میں کوئی تہجد پڑھتا ہے اور 15 شعبان کی رات کو بھی تہجد پڑھ رہا ہے، ہم اس کو بدعت قرار نہیں دے سکتے. ہر رات تہجد پڑھتا ہے اور وہ 15 کو بھی کر رہا ہے. روٹین میں اگر کوئی رات کو سوتے وقت 1 پارہ پڑھتا ہے، قرآن مجید 2 پارے پڑھتا ہے، اور اگر وہ 15 شعبان کی رات کو بھی 2 پارے تلاوت کرتا ہے، ہم اس کو بدعت نہیں کہیں گے. لیکن جس نے کبھی قرآن کھول کے نہیں دیکھا پورے 10 مہینے، اور وہ شعبان کے مہینے میں آگے رات کو قرآن مجید اٹھا کے اور کپڑے پہن کر خوب خوشبو لگا کے مسجد میں جی آج رات میں نے عبادت کرنی ہے، عبادت قبول ہے؟ جی نہیں. اب اس رات کی وجہ سے، صرف 15 شعبان کی وجہ سے اس وقت کو اپنی عبادت کے لیے مخصوص قرار دیتا ہے کہ میری اس رات کی نیکی بڑی کامیاب نیکی اور بڑی عظیم نیکی ہے، یہ بدعت ہوگی اور دین کے اندر اضافہ ہوگا. ہاں اگر روٹین میں کرتا ہے اور رات کرتا ہے اور اس رات کو بھی کرے تو کوئی حرج نہیں. لیکن صرف 15 کو اگر وہ معافی مانگنے کے لیے اور اسپیشل کو اہتمام کر کے آتا ہے، یا 15 شعبان کا روزہ رکھتا ہے، یا 15 کی رات کو عبادت کرتا ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت نہیں، یہ بدعت ہے، دین کے اندر اضافہ ہے اور عمل باطل ہے جس کی اللہ کے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اگر چاہتا ہے اپنی معافی تو شعبان پورا پڑا ہے اس کے لیے، چاہتا ہے اپنی معافی تو ہر رات کا قیام اس کے لیے ہے، اگر چاہتا ہے اپنی معافی تو ہر روز کا اشراق اس کے لیے، اگر چاہتا ہے اپنی معافی تو ہر روز کی چاش کی نماز اس کے لیے، اگر چاہتا ہے اپنی معافی تو روزانہ صدقہ خیرات کرے، اگر چاہتا ہے اپنی معافی تو ڈیلی 24 گھنٹے میں مسلسل اللہ کا ذکر کرتا رہے، سوموار جمعرات کو روزہ رکھتا رہے. جب یہ سنت طریقہ موجود ہے ہمارے پاس، ہم کیوں اپنے عمل کو باطل کرتے ہیں ایسے لائن اور ایسے طریقے پہ چل کے جس کے شریعت میں کوئی ثبوت موجود نہیں. یہ تیسرا نقطہ اس حوالے سے. اور چوتھی بات یہ بھی ہے، 15 شعبان کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے کہ جب 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھو، ہاں وہ شخص جس کا یہ خوف ہے کہ وہ بیمار ہو جائے گا یا مریض ہوگا یا کمزور ہوگا، جس نے پہلے کو روزہ نہیں رکھا، 15 کے بعد، بعض علماء نے تو اس روایت کو ضعیف کہا ہے لیکن علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. تو 15 شعبان کے بعد جس روٹین میں روزے رکھ رہا ہے اس کے لیے یہ نہیں، جس کو خطرہ ہے کہ کمزور ہو جائے گا اور رمضان کا روزہ اس کا چھوٹ جائے گا 15 کے بعد روزے رکھنے سے، یا ایسے شخص کے لیے جو صرف شک کی وجہ سے روزہ رکھنا شروع کرتا ہے کہ شاید رمضان شروع نہ ہو گیا ہو، تو شک کی بنیاد پر روزے رکھنا پھر تو ناجائز ہے. ورنہ روٹین میں اگر کوئی پچھلے روزے رکھتا ہے اور 15 کے بعد بھی سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھ رہا ہے تو اس کا وہ عمل سنت ہے اور اس کو یہ نہیں شامل نہیں ہے. اسی طرح شعبان
کہ آخری ایام میں رمضان سے 1-2 دن پہلے روزے رکھنا شک کی بنیاد پر یہ سمجھ کے کہیں رمضان کا روزہ نہ ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جو آدمی شک کے دن روزہ رکھتا ہے وہ ابو القاسم کی نافرمانی کرتا ہے, اللہ کے رسول کی معصیت کرتا ہے اور اللہ کے رسول کے طریقے سے ہٹتا ہے. اور کچھ لوگ استقبالی روزہ رکھتے ہیں. نبی کے فرماتے ہیں لا تقدم رمضان بیوم او یومین الا من کان یصوم صوما فلیصمہ. رمضان سے 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے استقبالی روزہ رکھنا, اس سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. ہاں اگر کچھ سوموار کو روزہ رکھتا ہے اور رمضان سے 1 دن پہلے سوموار کا دن تھا یا جمعرات کا دن تھا, اگر وہ روزہ رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے. جو اس کی روٹین ہے ہر سوموار کے روزہ رکھنے کی, اس کو یہ نہیں شامل نہیں ہے. انما الاعمال بالنیات, اعمال کا در و مدار نیتوں پہ ہے. آخر میں 15 شعبان کی رات کو جو عبادتیں لوگ کرتے ہیں صلاۃ البرات کے نام سے, اس رات کو خصوصی طور پہ 100 رکعت پڑھنا یہ بھی بدعت. 6 رکعتیں پڑھنا اس نیت کے ساتھ کہ بلائیں ٹل جائیں اور عمر لمبی ہو اور لوگوں سے بے پرواہ ہو جائے, یہ بھی بدعت. سورۃ یاسین پڑھنا اور یہ دعا کرنا اس رات کو مخصوصی طور پہ اللہم یا ذا المن ولا یمن علیہ ولا یمن علیہ یا ذا الجلال والاکرام, یہ بھی بدعت ہے. لوگوں کا یہ سمجھنا کہ یہ لیلۃ القدر کی رات ہے, یہ بھی بدعت ہے اور اس کا کوئی ثبوت نہیں. لیلۃ القدر کی رات کس مہینے میں؟ رمضان کے مہینے میں ہے, یہ بھی بدعت ہے. اور اس رات جو اہتمام ذکر کیا ہے 448 ہجری میں, وہ سب سے پہلے اس رات کو قیام نابلس کا ایک آدمی جس کو ابن ابی حبیرہ کہتے ہیں, اس نے 448 ہجری میں بیت المقدس میں رات کو قیام شروع کر دیا. ایک بندہ اس کی آواز بڑی اچھی تھی, اس کے ساتھ 1 شامل 2 شامل, اور جب اس نے سلام پھیرا تو مسجد بھری ہوئی تھی لوگوں کے ساتھ. تو یہ وہ پہلا شخص ہے جو اس بدعت کو ایجاد کرنے والا ہے. اور حجاز کے علماء نے اس وقت بھی اس کے اوپر رد کیا تھا کہ یہ اللہ کے نبی کی سنت اور صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے, یہ بدعت اور ضلالت ہے. 5ویں چیز کہ لوگ اس رات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ رزق تقسیم کرتے ہیں اور اچھا کھانا بناتے ہیں اور شب برات کہتے ہیں اور رزق تقسیم ہوتا ہے اور کھانا تقسیم ہوتا ہے, لیکن سب کچھ باطل ہے اور اس حوالے سے بھی شریعت کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے. 6ٹھی بات, لوگ کھانا تقسیم کرتے ہیں فقراء پہ اور مساکین پہ اور خود بھی اچھا کھاتے ہیں اس رات کو, یہ سب کا سب بدعت ہے. شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. جو شخص بھی یہ اعتقاد رکھتا ہے ان کاموں میں سے کسی کام کا, وہ شریعت بناتا ہے, اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھتا ہے, دین میں اضافہ کرتا ہے اور وہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کرتا ہے. جو آدمی بھی دین میں نیا کام کرتا ہے وہ گمراہ ہے اور گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے. یہ چند باتیں ہیں جو اس مہینے سے پہلے اور اس مہینے کے درمیان کرنا ضروری تھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے میں جو سنت کام ہے اس کو زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور جو بدعت ہے اس کا رد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اس سے لوگوں کو ہٹانا چاہیے اور لوگوں کو روکنا چاہیے, اپنے گھر والوں کو, اور خاص طور پہ جو جن کا ماحول ہے, جن کے گھر کے ماحول میں اور ایسی جگہ پہ جن کا گھر ہے کہ جہاں بدعت کا دورہ ہے اور بدعت کا رواج ہے, وہاں یہ متنبہ کرنا کہ اس رات کو خصوصی عبادت کرنا یا روزہ رکھنا یہ سنت طریقہ نہیں ہے. اللہ ہمیں سنت کے مطابق اس مہینے کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. جزاک اللہ احسن جزا. یہ تھے ہمارے محترم فضیلت الشیخ عبد الماجد حفظہ اللہ تعالی مکتب جالیات منیزہ سے, جو کہ بڑے ہی مدلل انداز میں شعبان کے مہینے کے جو فضائل اور پھر نفلی عبادات کی جو اہمیت اور فضیلت ہے اس کو اجاگر فرما رہے تھے. اور اسی طریقے سے جو شعبان کے مہینے میں ہمارے معاشروں کے اندر جو مروجہ بدعات ہیں ان کا بھی بڑی تفصیل اور وضاحت کے ساتھ جو ہے اس کا بیان فرما رہے تھے. اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہمیں فرائض عبادت کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کی توفیق اور اس کی جو ہے وہ اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے, تاکہ ہم جو فرائض کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات سے اللہ کا جو تقرب حاصل ہوتا اللہ تعالیٰ ہمیں وہ تقرب بھی عطا فرمائے. اور اسی طریقے سے جو بدعات ہیں کہ جس کی وجہ سے دین کا خسارہ ہے اور دین کا بگاڑ ہے, تو ان بدعات سے ہمیں بھی اور ہمارے احباب کو بھی اور ہمارے معاشروں کو بھی اللہ تعالیٰ پاک فرمائے.